समय आया सिंध में नवा नादिर शाह, काने का तारीख़ में वेड़ सवा विवाह, मता सोचो साह मता मोटो मागड़ा। हाणे कराची यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान स्टडी सेंटर की इंचार्ज मोहतरमा डॉक्टर इरम ज़फ़र साहिबा के गुजारिश कंदुसि त उहा अचे त असां मुखातिब थी। डॉक्टर इरम ज़फ़र साहिबा। बहुत शुक्रिया इरम मुज़फ़्फ़र। आप तमाम लोगों को, GSN कौमी महाज के तमाम अकाबरीन को और जी सबको साईं GM सैयद की 118वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ खालिद जोनीजो साहब की, सलमा जोनीजो की और GSN महाज की कि उन्होंने मुझे आज इन तकरीबात जो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं इसमें मुझे भी दावत दी और यहाँ आकर कुछ बोलने का मौका दिया। GM सैयद की ज़िंदगी, जिद्दोजहद और अफकार पर बात करने के लिए एक नशिस्त तो नाकाफ़ी होगी। चंद पहलुओं पर बात करने की जसारत करूँगी। साईं की ज़िंदगी के हालात पढ़कर अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने अपने आदर्शों पर कभी भी मफाहमत नहीं की। आराम और आसाइश की ज़िंदगी मुंतखब करने की बजाय जिद्दोजहद का रास्ता अपनाया। तहरीक खिलाफत में शिरकत हो, साम्राज्य से आज़ादी की जिद्दोजहद हो, कांग्रेस में शमूलियत हो, मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी हो या सिंध धरती से वफा का इकरार हो, हमेशा सैयद ने समझौतों की सियासत से इज्तनाब किया। वुसअत नज़री इस कदर कि खुद इकरार करते हैं कि ज़िंदगी में कुरान की तालीमात मशले आ रही हैं और गीता ने भी रहनुमाई की है। अपनी तहरीरों में साईं ने जज्बाती रुझानात और एहसासात को कभी नहीं छुपाया, बल्कि खुलकर इकरार किया कि वह एक हसास दिल रखते हैं। वक्त के साथ साथ सियासी शऊर की मंजिलें तय होती गईं, मगर हसासियत और जज्बात से अलहदगी कभी ना हो सकी और यही बात उन्हें तारीख़ में मकाम अता करती है। अगर नज़रियात और उलूम जज्बात और एहसासात से महरूम हो जाएं तो वो इंसानी नहीं रहते बल्कि मैकेनिकल सोच के साथ रोबोट बन जाते हैं। गुज़िश्ता सदी में जो कुछ उन्होंने महसूस किया और लिखा है वो आज के माशरे की भरपूर अक्कासी करता है। बहुत कम लोग जानते थे कि सिंध से उठने वाली हसास और दर्दमंद सदा आने वाले दिनों में माशरे के नासूर की निशानदेही करते हुए इसका इलाज भी तजवीज़ कर रही होगी। अहले बसीरत में ये खूबी मौजूद होती है कि वो मुस्तक़बिल में होने वाले मामलात का इदराक रखते हैं और लोगों को इससे आगाह भी करते हैं। सैयद की फ़िक्र और फ़लसफ़ा इसी की एक कड़ी है। हसास तबीयत, गौर व फ़िक्र की आदत ने उन्हें तसव्वुफ़ की जानिब भी राग़िब कर दिया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी में 9 से 10 बरस गुजारने के बाद खिदमत इंसानियत और कुल का तसव्वुर मज़ीद मजबूत होता नज़र आता है। इसीलिए उन्होंने 1967 में सूफ़ी सोसाइटी ऑफ सिंध की बुनियाद भी डाली थी। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि सैयद की फ़िक्र किसी एक मौजू में समेटना बहुत मुश्किल है, तो मैं यहाँ सिंध के मौजूदा हालात के तनाजुर में ये कहना ज़रूरी समझती हूँ कि GM सैयद ने मज़हब के नाम पर की जाने वाली साजिशों का अंदाज़ा बहुत पहले से लगा लिया था। आज सिंध में मजहबी इंतहा पसंदी, अदम बर्दाश्त, तशद्दुद, मज़लूमों और अक़लियतों का इस्तेहसाल उरूज पर है। सिंध की धरती पर ये तमाम इल्लतें बड़ी हद तक बरामद की गई हैं। जब मज़हब का फैलाव बुलंद किरदार, ईमानदारी, सच्चाई, आज़ादी, अमन और मोहब्बत की बजाय ताकत, तरवीज और शरह पैदाइश पर होने लगे तो इंतहा पसंदी, नफ़रत, जबर और तशद्दुद ही जन्म लेंगे। आज इस बात से इनकार नहीं है कि दुनिया का कोई भी मज़हब ताकत, दावत या अपील के ज़रिए पूरी नस्ल इंसानी को राग़िब कर सके। चूँकि ऐसा नहीं हो सकता तो इख्तलाफ भी मौजूद रहेगा और ये इख्तलाफ मुकालमा, बहस और मुखालिफ के हुकूक़ को तस्लीम कर ले तो इंसान तहज़ीब की राह पर गामज़न हो जाएगा। अगर इसके बरक्स मुखालिफ को ख़त्म करके दुनिया फ़तह करने की सोच परवान चढ़ेगी तो इससे तबाही के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसी सूरत हाल में अमन, तरक्की और इंसानी फलाह का एक ही रास्ता बचता है जो कि GM सैयद ने बताया है, और वो है कोएग्जिस्टेंस। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के अफराद एक माशरे में रह सकते हैं अगर उनकी तरबियत बक़ाए बाहिनी के उसूलों पर की गई हो। सैयद के लिए मज़हब फ़र्द का ज़ाती हक़ और अमल है।
اس کو ہتھیار بنا کر کچھ گروہ تمام انسانوں کی زندگی برباد نہیں کر سکتے۔ جی ایم سید نے ملک کے سیاہ دور کی بالکل صحیح نشاندہی کی تھی کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں مذہبی استحصال اپنے عروج پر ہے۔ ریاستی عناصر مذہب کی غلط تشریحات کر کے اسے صحیح اسلام کا نام دے رہے ہیں۔ یہ عناصر عوام کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ معصوم عوام جن کی گھٹی میں مذہب کی محبت پڑی ہے۔ یہ تحریریں پاکستان سے آمریت اور مذہب کے گٹھ جوڑ کے سیاہ دور میں کی ہیں۔ آج اگر سید زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ 21ویں صدی میں بھی کس طرح پورے خطے کے وسائل کا بے دریغ استعمال اور عوام کا استحصال مذہب کو ہتھیار بنا کر کیا جا رہا ہے۔ یہ ناسور ختم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور سندھ سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوا ہے کہ اس کی وسیع القلبی اور وسعت نظری میں اتحاد پسندی کے جراثیم نہ ہونے کے برابر تھے۔ سید نے معاشرے کے اس ناسور کو بالکل صحیح پہچان لیا تھا۔ حکمران طبقہ یا اشرافیہ اور ملا کا گٹھ جوڑ یہ مذہب کارڈ استعمال کر کے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ سید کی نظر میں اس کائنات کے خالق اور اس کی تخلیق کسی بھی طرح سے علیحدہ نہیں ہے، کل میں تمام جز مل جاتے ہیں۔ مذہب، رنگ، نسل، قوم سب تقسیم ختم ہو جاتی ہے، سب اس کا پرتو ہیں اور ایک ہے اور اسی کل کا حصہ ہیں۔ ملا کے تعین کردہ تصورات جنت، دوزخ، سزا، جزا، نفرت، حسد اور دشمنی سب رد ہوتے نظر آتے ہیں۔ یہ بات چونکہ انسانوں کو انسانوں سے جدا اور برتر اور کمتر نہیں کرتی، اس لیے ملا اور حکمران اس سوچ کے برخلاف دنیاوی تقسیم پر زور دیتے ہیں، کیونکہ اس میں ہی ان کا فائدہ ہے۔ اگر انسانوں کو امن اور سکون سے رہنے کا قرینہ آ گیا تو ان سب کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ مذہب کے ہر کاروں پر تنقید سید کو بہت بھاری پڑی اور انہیں سزا بھی کاٹنی پڑی، مگر وہ معاشرے کے ان ناسوروں کو عیاں کر گئے۔ آج کے سندھ میں دیکھیں، مذہب کے نام پر کھیلے جانے والے کھناؤنے کھیل نے اہل زمین کے سر شرم سے جھکا دیے ہیں۔ کثرت میں ہو کر قلیل سے ڈرنا اور ان کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھانا اسلام کی خدمت ہرگز نہیں ہے۔ سید برملا کہتے تھے کہ پاکستان میں اسلام کا نام لے کر مذہبی آگ کو بھڑکایا جاتا رہا ہے۔ اس کا مقصد مظلوم عوام کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھانا، چھوٹے صوبوں کے حقوق کو غصب کرنا، عوامی حقوق کو رد کرتے ہوئے حقیقی مسائل سے عوام کی توجہ اٹھانا ہے۔ مذہب کی اینک لگا کر ساون کے اندھے کو سب ہرا ہرا دکھنے لگتا ہے اور عوامی مسائل نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اور یہی ان ملا اور حکمرانوں کا مقصد ہے۔ یہ خود ساختہ مذہبی قائد مظلوم لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے سوائے ان کی تکلیف میں اضافہ کرنے کے۔ سید نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے عمومی مسائل کی نشاندہی بھی مائی ویژن آف ریلیجن میں مختصراً کی ہے۔ مطلق النانیت، غربت، طبقاتی تقسیم، جبر اور تشدد یہ وہ افریتیں ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں امن اور سکون عنقا ہو کر رہ گیا ہے۔ ساری دنیا کی کیا بات کریں، ہمارے اپنے ملک میں یہ تمام برائیاں شروع سے موجود ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ نہ صرف یہ طاقتور ہوتی گئی ہیں بلکہ ان کے پھیلاؤ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آج کا سندھ غربت، طبقاتی تقسیم، جبر اور تشدد کا شکار ہے۔ 21ویں صدی کے آغاز کو بھی 2 دہائیاں گزر گئی ہیں اور ہم سائبر دور میں سانس لے رہے ہیں، مگر یہاں ظلم، نفرت، جبر اور استحصال کے خاتمے کی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ سید کی سالوں پہلے کی تحریریں پڑھ کر لگتا ہے کہ جیسے وہ آج کے معاشرے کا نوحہ سنا رہے ہیں۔ جلد یا بدیر سید کی فکر پر ہی سب کو اتفاق کرنا پڑے گا۔ اب چاہے سبق کو سیکھنے میں سالوں لگ جائیں یا صدیاں بیت جائیں، دھرتی کے مرض کی دوا سائیں نے بتا دی تھی: تعاون، عدم تشدد اور بقائے باہمی۔ یہی فکر غلام مرتضیٰ سید ہے اور یہی آج کے سندھ کی ترقی و تعمیر کی ضامن۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ سائیں جی ایم سید نے مذہب کو انفرادی عمل قرار دیا، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ مذہب کی آڑ میں ہی لوگوں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ دیر یا سویر ہمیں جی ایم سید کے فکر پر ہی اتفاق کرنا پڑے گا۔ یہی محترمہ ارم مظفر صاحبہ، حالیہ مزدور طبقے جی
हर जदोजहद में उन जो अवल दस्तो हूंदो आहे। ऐं अॼु असां वटि हिन पिंडाल में मज़दूर अॻुवाण नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन जो जनरल सेक्रेटरी मोहतरम नासिर मंसूर साहब मौजूद आहे। ऐं साईं खे गुज़ारिश कंदुसि त उहो अचे ऐं तव्हां सां मुखातिब थिए। नासिर मंसूर साहब। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो तमाम साथियों को GM साईं की सालगिरह मुबारक। सिंध पर जो जदीद सिंध है उस पर मैं ये समझता हूँ, जो मैं पढ़ा है मैंने, दो शख्स जो हैं फ़िक्री तौर पे उनका बहुत बड़ा एहसान है और सब उनके मकरूज़ हैं। एक GM सैयद और दूसरा साईं जोयो। GM सैयद इसलिए और ज़्यादा मोतबर और यकता हैं कि GM साईं ने ना सिर्फ फ़िक्री महाज पर काम किया बल्कि सियासी तौर पे भी अपने फ़िक्र को आगे बढ़ाने की कोशिश की और जो है सियासती अमल के अंदर फ़िक्र को लेके गए। GM सैयद ने जो बातें अपनी ज़िंदगी में की और जिस फ़िक्र का इजहार किया वो हमारे ख़ित्ते सिंध, पाकिस्तान, बल्कि ये पूरा जो ख़ित्ता है इसके लिए भी आज वही सवाल अपनी जगह पे मौजूद हैं। उन सवालों का आज भी हमारा समाज, हमारा ख़ित्ता उनका जवाब अब तक तलाश कर रहा है। GM साईं ने पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की रियासत की बुनियाद के ऊपर सवाल उठाए थे कि ये रियासत अपनी बुनियादों में अवाम दुश्मन है, जमहूर दुश्मन है और यहाँ पे बसने वाली कौमों के लिए ज़हर कातिल है। उन्होंने ये बताया था कि दहशत पर मबनी रियासत अपने हर अमल में और अपने हर तरीक़ाकार के अंदर हर उस क़ुव्वत को ताकत बख्शेगी जो कि समाज के अंदर जहर फैलाते हैं और समाज को जमहूरी इक़्तिदार, इंसानी हकूक़ और उनसे दूर लेके जाते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि वक्त गुजरने के साथ ये मुल्क जो 47 में हिंदुस्तान की आज़ादी के नतीजे में ये अलहदा एक मुल्क बना, सिर्फ 10-12 साल के अंदर 58 में यहाँ पे फ़ौज ने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। और उस दिन से लेकर आज तक मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि इस मुल्क में आज तक जो है मार्शल लॉ लगा हुआ है और इस मुल्क के अंदर फ़ौज की हुकूमत है। एक ऐसा गिरोह हुकूमत में है जिसका हिंदुस्तान की आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं था। आज़ादी के मुख्तलिफ रुख थे, मुख्तलिफ तरीक़ाकार थे, इख्तलाफात मौजूद थे, लेकिन जितनी आज़ादी की जद्दोजहद के उनकी शक्लें थी उसके ख़िलाफ़ लड़ने वाली क़ुव्वत जो है 58 से लेकर आज तक जो है इस मुल्क के ऊपर काबिज़ है। इसलिए हर वो बात जो समाज को आगे की जानिब लेके जाती है ये उसके ख़िलाफ़ लड़ते हैं। और उसी का नतीजा ये हुआ कि 70 में बंगाल ने जब एक जमहूरी फैसला दिया इस मुल्क के अंदर रहने के लिए, इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार आला के लिए अपना फैसला दिया, तो यहाँ की आर्मी, यहाँ की फ़ौज, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने उसको तस्लीम नहीं किया और आज जो है बांग्लादेश एक आज़ाद वतन के तौर पे मौजूद है। बांग्लादेश की, बंगाल की आज़ादी के बावजूद उससे सीखने की बजाय उन्होंने ये समझा कि बंगाल के अंदर हमने कम जुल्म किया था, इसलिए ये आज़ादी की जद्दोजहद कामयाब हुई। लिहाजा ज़रूरी हो गया है कि जबर को बढ़ाया जाए, जुल्म को बढ़ाया जाए। इसलिए हम ये देखते हैं कि ये जबर बलूचिस्तान में जिस शक्ल में है, लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो पहाड़ों पे चढ़ें और असला उठाएं। सिंध के अंदर जिस तरीके का जबर है वो आपके सामने है। यहाँ हम कहते हैं कि एक जमहूरी हुकूमत है, लेकिन यहाँ पर दिन के रोशनी में लोगों को घरों से उठाया जाता है और हुक्मरान उस पर एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते। पश्तूनख्वा के उन इलाकों के अंदर जिस तरीके से फौजकशी हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, वो खबरें हम तक पहुंच ही नहीं रही हैं। ये रियासत और इस रियासत का तर्ज अमल ये साबित कर रहा है कि ये चाहता है कि लोग जो हैं एक वफाक को जमहूरी वफाक बनाने की बजाय नए जोग्राफिया की तरफ देखें।
73 کا آئین تمام اختلافات کے باوجود اس پہ یہ عمل درآمد نہیں ہونے دیتے. ہمیں اس پہ بہت سارے سوال ہیں. ہم اس کو آئیڈیل نہیں سمجھتے. ہمارے بہت بنیادی سوال ہیں اس پہ. لیکن 73 کے آئین میں جو وفاق کے یونٹوں کو، وفاقی وحدتوں کو جو حق حاصل ہیں، یہ ان حقوق کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ راستہ ہے ایک جمہوری وفاق کی طرف جانے کا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آئیڈیل ہے، لیکن یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا، اور یہ وفاق کے بنیاد کے اوپر حملہ آور ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے یہ 18th امینڈمنٹ کو ختم کیا جا سکے، جس میں NSC ایوارڈ اور باقی ساری چیزیں جن کو کانسٹیٹیوشنل کور حاصل ہے. ہمارے دوستوں نے بات کی مذہب کا عنصر جو ہے یہ اس ملک کی بنیاد ہے. محمد علی جناح کا پہ جو سوال ہے، وہ جناح پہ سوال اس کا مذہب کی بنیاد کے اوپر ایک ملک کی بنیاد اس کی تشکیل کرنا ہے. اس ملک کی نظری بنیادوں کے اندر جو ہے، اس کے اندر ایک بے رخی سی یا ایک جس کو آپ کہتے ہیں ڈائمنشن کی خرابی موجود ہے. اس کے اوپر جو عمارت کھڑی ہوگی وہ خراب عمارت ہوگی. اس لیے جناح کی نقطہ نظر کے اوپر سوال اٹھانا یہ بہت ضروری ہو گیا ہے. جناح کے بارے میں ہمارے بعض دوست یہ رکھتے ہیں کہ وہ سیکولر تھا، وہ ڈیموکریٹ تھا. سوال یہ ہے کہ کسی کا ذاتی طور پہ سیکولر ہونا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. غفار خان، عبدالصمد اچکزئی، گاندھی جی، یہ شاید اپنے نظری اعتبار سے یہ جو اہمیت پسند تھے، مذہبی رجحان رکھتے تھے، لیکن انہوں نے پالیٹکس جو ہے غیر مذہبی بنیادوں پہ کی. محمد علی جناح ہو سکتا ہے وہ سیکولر ہو سکتا ہے وہ لبرل ہو اپنے خیالات میں، لیکن اس نے نظری اور سیاسی بنیادوں پر اس نے جو ایک ایسی سیاست اور ایسے تحریک کی بنیاد رکھی جس کا خمیازہ آج 1.5 ارب سے زیادہ اس خطے کے لوگ آج بھی اسی طرح بھگت رہے ہیں جس وقت یہ 1947 کے اندر بھگت رہے تھے. مجھے جی ایم سید سے محبت ہے، بہت سارے لوگوں کو جی ایم سید سے محبت ہے، لیکن میں اگر جی ایم سید سے محبت کرتا ہوں تو پھر جی ایم سید سے اختلاف کرنا بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ مارکس نے جو نقطہ نظر دیا تھا، لینن نے اس سے اختلاف کیا تھا. مارکس نے کہا کہ دنیا میں انقلاب جو ہے وہ مزدور طبقہ، انڈسٹریل ریولوشن جو ہے انڈسٹریل ورکنگ کلاس کرے گی. لینن نے کہا انقلاب جو ہے وہ محنت کشوں کی پارٹی کرے گی، تنظیم کرے گی. یہ ایک بہت بڑا ڈیویشن تھا. اس کو بعض لوگ اختراع کہتے ہیں، بعض لوگ ترمیم کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مارکسزم کے اندر ایک اپلائیڈ مارکسزم ہے. مارکس نے، لینن نے کہا کہ اب سوال جو ہے وہ طبقاتی طور پر محنت کش طبقہ، مظلوم طبقات اور مظلوم قوموں کی جدوجہد کا بھی ہے، اس لیے کہ امپریلزم ایک جو ہائر اسٹیج کے اوپر موجود ہے. بالکل اسی طرح مجھے یہ اچھا لگا بلادی صاحب نے جو سوال اٹھ رکھا تھا، وہ سوال یہ ہے کہ ہمیں آج کی گیون کنڈیشنز کے اندر، آج کے مادی حالات کے اندر ہمیں تحریک کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور نئی حکمت عملیاں طے کرنے کی ضرورت ہے. اگلا سال جی ایس ہند تحریک کے 50 سال ہونے کا ہے. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مقدس یا تقدس کی بنیاد پہ چیزوں کو نہیں دیکھیں. ہم بہت ایمانداری سے اس کا تجزیہ کریں کہ ہم آج 72 کے بعد آج ہم کس جگہ کے اوپر آ کے کھڑے ہیں، ہم نے کیا حاصل کیا اور کون سی ایسی جگہیں تھیں جہاں ہم سے غلطیاں جو ہیں وہ ہوئی ہیں. فکری اعتبار سے میں آج پھر یہ کہتا ہوں کہ سندھ کا ہر بچہ، ہر ذی شعور جو ہے وہ قرض دار ہے وہ جی ایم سید کا. لیکن تنظیمی طور پہ جو کچھ ہوا، آج جو صورتحال ہے اس کو سوال رکھنے کی ضرورت ہے. آج سندھ کا اگر وفاق کے ساتھ یا مرکز کے ساتھ اگر ہمارا ایک تضاد ہے، کنٹراڈکشن ہے، وہ اپنی ہم اس پہ لڑائی بھی لڑ رہے ہیں، ہم بات بھی کر رہے ہیں اور ہم سب کا اس کے اوپر کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، لیکن خود جو سندھ کی سوسائٹی کے اندر
جو جبر ہے، جو ظلم ہے اور جو مذہب کا ارتقا جو ہے یہاں تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کی جو بنیادیں ہیں اس کے خلاف لڑے بغیر جو ہے ہم سندھ کی وحدت کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ ایک ہاری پہ جو ظلم ہو رہا ہے، اگر قومی تحریک اس کے اوپر بات نہیں کرے گی، اس پہ تنظیم سازی نہیں کرے گی اور صرف شہری آبادوں میں، مڈل کلاس میں، اپر مڈل کلاس میں صرف اس بھی بنیاد پہ کام کرے گی، یہ تحریک کبھی بھی آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتی۔ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ وہ فکر جس میں جتوئی کا تھا، حیدر بخش جتوئی نے جو بات کی، جو فاضل راؤ نے جو بات کی، جو جی ایم سید نے بات کی، ان سب کا نچوڑ کرتے ہوئے ہمیں ایک ایسی قومی طبقاتی جدوجہد کی ضرورت ہے جو سندھ کی وحدت، سندھ کی شناخت اور سندھ کی حقوق کے لیے بھی جدوجہد کرے اور سندھ کے اندر جو جبر جاری ہے اس کے خلاف بھی آواز بلند کرے۔ یہاں کا وڈیرا سندھی قوم کا حصہ ہے، یہاں کا جاگیردار، یہاں کا پیر، یہاں کا ملا، وہ اس قوم کا حصہ ہے، لیکن وہ سندھ کے حقوق کے خلاف بغاوت کر رہا ہے۔ عورتوں کو، بچوں کو، یہاں کی بسنے والی اقلیتوں کو ان کے مذاہب تبدیل کرتا ہے، ان کو بات نہیں کرنے دیتا۔ ہمیں اس پہ بھی سوال اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئے حالات کے اندر، نئے مادی تقاضوں کے اندر ایک نئی تحریک کی ضرورت ہے، اور اس تحریک کے لیے میں ایمانداری کے ساتھ ایک بات سمجھتا ہوں، یہ تنقید میری اپنی آپ پہ ہے، میں اس تحریک کا حصہ ہوں، لیکن میری تنقید یہ ہے کہ ہمیں شہری آبادی میں سندھی جو بولنے والے، اگر نان سندھی بولنے والے جو سندھی ہیں، ان کے اندر بھی ہمیں اپنی تنظیم کو آگے لے جانے کی اس وقت بہت اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ ان جگہوں پر، ان مورچوں پر جہاں آلریڈی ایگریڈ ہیں آپ، کوئی آدمی کا اس پہ سوال نہیں ہے۔ کالا باغ ڈیم کے اوپر وہ علاقے، وہ لوگ، وہ جگہیں جہاں کوئی اس کے اوپر ڈسنٹ نہیں ہے، کام وہاں کرنے کی ضرورت ہے جہاں ڈسنٹ موجود ہے، اس کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ایم سی کا فلسفہ جہاں موجود ہے اور سندھ کے ان حلقوں میں جہاں اس کی ابھی تک پذیرائی نہیں ہوئی، وہاں پہ جا کر کے بات کرنے کی اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خالد جونجو صاحب سے یہ بات اکثر کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں جو ایک بہت بڑی غلطی ہوئی قومی تحریک سے کہ انہوں نے یہاں پہ فاشسٹ قوتوں کو نمائندہ سمجھا اور ان کے ساتھ جو الائنس کیا اور ان کو جو طاقت دی، اس نے ہمارے گلے کاٹے، ہم لوگوں کو، ان شہروں کو، سندھ کے شہروں کو انہوں نے مقتل بنایا، ذبح گاہ بنایا۔ آج وقت ہے کہ کمیونٹیز جو ہیں ان کے ساتھ جو کلچرل یہاں پہ گروہ ہیں ان کے اندر جا کے خود کام کرنے کی ضرورت ہے، بنسبت اس کے کہ ان کے ساتھ، ان کی جو فاشسٹ تنظیم ہے ان کے ساتھ الائنس کیا جائے۔ ایک بہت بڑا تاریخی جرم ہوا ہے، اس جرم سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ آج جو ہے یہ شہر جو ہے لبریٹ ہے، حیدرآباد لبریٹ ہے دہشت گردوں سے، تو وقت آ گیا ہے، ضروری ہے کہ جی ایس سندھ محاذ جیسی دیگر تنظیمیں جی ایس سندھ محاذ پر پہلا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کمیونٹیز کے اندر جا کے کام کرے، اور نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن اس ساری جدوجہد میں دامے درمے سکھنے آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔